ہمارا دشمن کون ہے؟ اس دشمن کی پہچان ضروری ہے، کیونکہ اگر انسان کو اپنے دشمن کا پتہ نہ ہو تو وہ صحیح طور پر جنگ نہیں لڑ سکتا، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے مجھ پر کدھر سے حملہ ہو رہا ہے، تو اپنا دفاع کیسے کرے گا؟ لہذا سب سے اہم اور ضروری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے دشمن کی پہچان ہونی چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے، کس طرح کا دشمن ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کی حکمت عملی کیا ہے، اس کی اسٹریٹجی کیا ہے اور اس کی کمزوریاں کیا ہیں اور اس کے پاس کیا قدرت ہے، کیا طاقت ہے، اس کے پاس کیا وسائل ہیں اور اس کی توانائیاں کیا ہیں، تاکہ ہم اس سے مقابلہ کرنے میں اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر سکیں۔ تو پہلی بات یہ کہ دشمن کو پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں اپنے دشمن کی پہچان نہیں ہوگی تو کیا پتہ ہم اپنے دوست کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں، کیا پتہ جو ہمارے یہاں دشمن نہیں ہے ہم اس کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہوں اور اپنی تمام تر توانائیاں اس فرضی دشمن یا جس کو ہم دشمن سمجھ رہے ہیں جو کہ ہمارا دشمن ہے اس پر ہم لگا رہے ہوں، جبکہ اصلی دشمن اس سے فائدہ اٹھا رہا ہو اور وہ ہم پر حملہ آور ہو، غالب ہو اور ہم اس کے مقابلے میں اپنی کوئی بھی لڑائی نہ لڑ رہے ہوں بلکہ ہم اپنے دوستوں کے خلاف لڑ رہے ہوں یا جو ہمارے دشمن نہیں ہیں ان کے خلاف ہم لڑائی لڑ رہے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دشمن کی جو چالیں ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم ان سے باخبر رہیں اور اس کی چالوں کا ہم توڑ کریں تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، ٹھیک ہے، بلکہ ہم دشمن کو نقصان پہنچائیں۔ تو یہ سب چیزیں اس بات کی ضرورت پر زور دیتی ہے کہ ہمیں اپنے دشمن کی پہچان ہونی چاہیے، اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ ہم سے مراد مسلمان ہے، اسلامی معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، شخص کی میں بات نہیں کر رہا کہ مثلا میرا شخصی اور ذاتی طور پر کون دشمن ہے، نہیں، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، بحیثیت ایک اسلامی معاشرے کے فرد کے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے۔ دشمن دو طرح کا ہے، ایک اندرونی دشمن ہے اور ایک بیرونی دشمن ہے۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ دشمن ہمارا آشکارا ہے یا مخفی ہے۔ دشمن اندرونی میں کیا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، ایک ہوائے نفس ہے، نفسانی خواہشات، اور دوسرے شیطانی وسواس۔ یہ دو اندر سے کیا ہے انسان کے جو ہے وہ دشمن، اور جو باہر ہے اس میں بھی دشمن کی دو قسمیں ہیں، بیرونی دشمن کی بھی دو قسمیں، ایک وہ دشمن ہے جو آشکارا ہے اور ایک وہ دشمن ہے جو مخفی ہے، جو دوستی کے روپ میں ہمارا دشمنی کر رہا، ظاہر میں ہمارا دوست ہے، ظاہر میں ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ظاہر میں ہمارے اندر سے، لیکن وہ ہمارے ساتھ کیا ہے، دشمنی کر رہا۔ اور یہ جو دشمن ہے یہ اس آشکارا دشمن سے زیادہ خطرناک ہے۔ منافقین اس کی ایک بہترین مثال ہے، دشمن کے جاسوس اس کی ایک بہترین مثال ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے کہ ہر طرف دشمن کے جاسوس، دشمن کے کارندے ہمارے اس اسلامی معاشرے میں موجود ہیں جو دشمن کا ساتھ دے رہے اور اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے اور دشمن کے اہداف اور مقاصد کو پورا کرنے کے لیے وہ سرگرم عمل ہے۔ ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم اسلام کا، مسلمانوں کا دفاع کر سکیں۔ تو اس حوالے سے پہلے مرحلے میں ہم قرآن سے، کہ قرآن ہمیں دشمن کی کیا پہچان کرواتا ہے، دشمن کے حوالے سے قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، کیونکہ ہماری اصل
قرآن ہے۔ دیکھیں اس میں سب سے پہلا جو دشمن ہے قرآن کہتا ہے وہ شیطان ہے۔ پہلا دشمن کیا ہے؟ شیطان۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 کہ اے بنی آدم، اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرما رہا ہے، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا؟ کیا ہمارا تمہارا یہ عہد و پیمان نہیں ہوا تھا، ایگریمنٹ نہیں ہوا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے، کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ کھلم کھلا دشمن یعنی شیطان وہ آشکارا دشمن ہے، جس اعلانیہ دشمن ہے۔ اس نے کہا میں دشمنی کروں گا، ان کے راستے میں بیٹھوں گا، کمین لگاؤں گا، ٹھیک ہے، ان کو گمراہ کروں گا۔ یہ شیطان کون ہے؟ قرآن کی ایک اور آیت ہے من الجنت والناس، سورہ ناس کی آخری آیت ہے جو ابھی قرآن موجود ہے، اس کی آخری آیت ہے من الجنت والناس۔ یہ شیاطین کون ہے؟ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ رہبر کبیر امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں دشمن کا تعارف بھی کروایا اور یہ بھی بتایا کہ شیطان کون ہے۔ کہا سب سے بڑا شیطان امریکہ ہے۔